دیکھیے اس امر کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ وضو میں کیا فرائض ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو۔ جب آپ نے ایسا نیل پالش لگایا کہ جس کا تہ جم جاتی ہے تو جب تک آپ نے اس کو ہٹایا نہیں ہے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کرے ان چیزوں کو نہ لگائے۔ زینت کے اور بھی بہت سارے اسباب ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ ایک ساتھی نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ نیل پالش کا حکم کیا ہے؟ بہت ساری لڑکیاں وہ اپنے ناخن پر نیل پالش لگاتی ہے، آئیے یہ لگانا جائز ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ واضح رہے، اگر نیل پالش میں ناپاک اشیاء استعمال کی گئی ہو تو اس کا لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس میں ناپاک اجزاء کا استعمال نہ ہو تو اس کو لگانا جائز ہے، لیکن جس نیل پالش کی وجہ سے ناخنوں پر تہ جم جاتی ہے، خواہ وہ کیمیکل کے ذریعے سے پھر ہٹانا پڑے یا ناخن کے ذریعے سے وہ ہٹانا پڑے، تو اس کے لگانے کی وجہ سے چونکہ پانی جلد تک نہیں پہنچتا، اس لیے وضو کرنے سے پہلے اس کو ہٹانا لازمی ہے اور غسل کرنے سے پہلے اس کو ہٹانا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر وہ نیل پالش ناخن پر لگایا گیا ہے کہ جس کی تہ جم جاتی ہے اور آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے اس کو ہٹایا نہیں، آپ غسل کر رہے ہیں، تو آپ کا غسل بھی نہیں ہوا اور آپ کی وضو بھی نہیں۔ جن خواتین کی شادی ہوتی ہے تو وہ یہی نیل پالش زیرہ لگاتی ہے، اگر اس نے وہی نیل پالش لگائی کہ تہ جس کی جم جاتی ہے اور پھر وہ غسل کر رہی ہے، تو پہلی رات ہی اس کی غسل نہیں ہوئی، اس کی وضو نہیں ہوئی جب تک اس کو ہٹائے نہیں ہے۔ تو کوشش کرے کہ ایسی چیزیں نہ لگائے، اگر بالفرض لگا بھی دیا تو اس کو ہٹانا پھر لازمی اور ضروری ہے۔ اور جس نیل پالش کے بارے میں تحقیق سے ثابت ہو کہ اس کے تہ ناخن پر نہیں جمتی بلکہ پانی اس کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس نیل پالش کو لگانا جائز بھی ہے اور اس کو ہٹانا پھر لازمی اور ضروری بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس امر کا بہت زیادہ خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے۔ وضو میں کیا فرائض ہے؟ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بھی دھو۔ جب آپ نے ایسا نیل پالش لگایا کہ جس کا تہ جم جاتی ہے تو جب تک آپ نے اس کو ہٹایا نہیں ہے تو آپ کی وضو نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا کوشش کرے ان چیزوں کو نہ لگائے۔ زینت کے اور بھی بہت سارے اسباب ہے، اس کو اختیار کیجئے اور ان چیزوں سے احتراز کرے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔